رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت پسندی اور سادہ طرز زندگی۔ قناعت پسندی اور سادہ طرز زندگی اسلامی معاشرت اور نظام حیات کا امتیازی پہلو ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حوالے سے ہمارے لیے مثالی اور لائق تقلید نمونہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدمی کے پاس مال و جائیداد سے بھرے ہوئے 2 میدان اور 2 جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی سے بھرے گا، اور اللہ توبہ کرنے والے پر توجہ اور عنایت فرماتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایک ایسی صداقت اور ابدی حقیقت ہے جسے روز محشر تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انسان حرص و ہوس، بیجا خواہشات اور تمناؤں کا ایک حصار اپنے ارد گرد قائم کر لیتا ہے، اور پھر اس کی حرص و طمع اور تمنائیں لمحہ لمحہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ کسی لمحے قناعت اور اکتفا نہیں کرتا۔ اللہ پر توکل اور قناعت پسندی اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ تو حب جاہ اور حب مال کا پتلا بن کر حرص و ہوس، بیجا تمناؤں اور خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ انسانی زندگی سے ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا اور بحیثیت مجموعی اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مال و متاع اور جاہ و حشم کے لالچ نے فرد اور معاشرے کو بے اطمینانی اور بے سکونی کے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جس کے سبب کسی کو طمانینت، امن و عافیت، صبر و قرار اور سکون میسر نہیں۔ خواہشات کی بڑھی ہوئی غلامی نے تمام آسائشوں اور مادی وسائل کی دستیابی کے باوجود انسان سے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان چھین لیا ہے، اور آج معاشرے میں اس قدر ڈپریشن، بے اطمینانی اور مسائل کا انبار بھی صرف اسی لیے ہے کہ ہماری تمنائیں اور خواہشیں لامحدود ہو گئی ہیں۔ قناعت پسندی کا جذبہ مفقود ہے۔ عہدے، منصب اور مال و دولت کی طمع نے آدمی کو خواہشات کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے، تب ہی راحت و سکون ہم سے کوسوں دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، وہ ان بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کر سکتے جتنا مال و جاہ کی حرص آدمی کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ ترمذی۔ روز و شب کا مشاہدہ اور تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ ایک مملکت کا حاکم اور بادشاہ بھی اپنی حکومت و مملکت پر قناعت نہیں کرتا۔ وہ حوث اقتدار میں اپنی مملکت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنا چاہتا ہے۔ دولت و اقتدار سے اس کی سیرابی نہیں ہوتی۔ وہ استسقاء کے اس مریض کی طرح ہو جاتا ہے جو کئی مشکیزیں پانی پینے کے بعد بھی خود کو پیاسا محسوس کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، ملک اقلیم اربگیر د پادشاہ، ہم چنا دربند اقلیم دیگر۔ بادشاہ ایک ملک حاصل کر لیتا ہے تو وہ دوسرے ملک کے حصول کی فکر میں لگا رہتا ہے، جبکہ بندہ مومن کی
قناعت پسندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نیم نانے گر خرد مرد خدائی بزل درویشاں کند نیم دگر، کہ خدا کا بندہ اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو وہ دوسری آدھی روٹی فقیر کو دے دیتا ہے۔ قناعت پسندی اسلام کا امتیاز اور بندہ مومن کی زندگی کا لازمی جزو ہے کہ ایک موقع پر رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سنن نسائی۔ بندہ مومن کے لیے ایمان کامل کا نتیجہ صبر، توکل اور قناعت ہے، تو حرص و ہوس کا نتیجہ بے اطمینانی، بے صبری اور خواہشات کی غلامی، دنیوی مال و متاع کی خواہش، مال و جائیداد میں روز بروز اضافے کی تمنا اور سامان تعیش کی بکثرت فراہمی انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیتی ہے۔ وہ لالچ و طمع میں اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مکروہ جذبہ ہے جو پھر انسان کی طبیعت میں کینہ، حسد اور بغض جیسی مکروہ صفات بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر باہمی عداوتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور یہی وہ اسباب ہیں جو اجتماعی طور پر معاشرے میں بے اطمینانی، بے سکونی اور بڑی حد تک بد امنی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں آدمی دوسرے کے مال و جائیداد پر نگاہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ یا تو اسے مل جائے، یا جو کچھ دوسرے کے پاس ہے وہ سب کچھ اس سے چھن جائے۔ اسلام نے ایسی خواہش اور تمنا کی پرزور مذمت اور شدید ممانعت کی ہے، کیونکہ اس میں دو بری خصلتیں جمع ہیں، ایک بغض اور دوسری حسد۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے، اور اس کی ہوس نہ کرو، جس میں اللہ نے تم میں باہم ایک دوسرے کو بڑائی اور فضیلت بخشی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ حرص و ہوس اور بیجا تمناؤں کی تکمیل کا یہی وہ قابل مذمت عمل ہے جو معاشرے میں بے اطمینانی، اعلیٰ انسانی اقدار اور مثالی تہذیبی اور تخلیقی روایات کے زوال کا باعث بنتا اور نفرت و عداوت کو پروان چڑھاتا ہے، اور در حقیقت یہی وہ مکروہ جذبہ ہے جو چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور معاشرے میں دیگر جرائم کا باعث بنتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حرص و طمع سے بچو، کہ اس نے تم سے پہلوؤں کو برباد کیا، اسی نے انہیں آمادہ کیا کہ انہوں نے خون بہایا، قتل و غارت گری کی اور حلال کو حرام سمجھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت سے وصال تک آپ نے کبھی میدے چھنے ہوئے آٹے کو نہیں دیکھا۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ جو کی بن چھنی روٹی کس طرح کھائی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کو پیستے اور پھونک مار مار کر بھوسی اڑا دیتے تھے، پھر آٹے کو گوندھ کر اس کی روٹی پکاتے اور کھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ سید عرب و عجم، امام الانبیاء اور سید المرسلین مدینہ طیبہ میں جن حجروں میں سکونت پذیر تھے وہ نہایت سادگی سے بنے ہوئے تھے۔ کچی اینٹوں اور گارے سے بنے ہوئے
چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن پر کھجور کے پتوں کا سائبان تھا۔ سادگی، قناعت پسندی اور سادہ طرز زندگی کے حوالے سے یہ اسوہ حسنہ اس ذات گرامی کا ہے جن کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے مکہ مکرمہ کے سنگریزوں کو سونا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، پروردگار، میں یہ نہیں مانگتا، بلکہ یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے گڑ گڑاؤں، اور جب میرا پیٹ بھرے تو آپ کی حمد اور شکر ادا کروں۔ ترمذی۔ یہ کیفیت ایک ایسی ہستی کی ہے جس کے سامنے تمام عرب حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا اور مدینے کی سرزمین زر و سیم سے بھر رہی تھی۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال مسلسل کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی، باب معیشت النبی۔ قناعت اور سادہ طرز زندگی در حقیقت اسلام کا وہ پیغام ہے جو انسان کی فلاح اور کامرانی کا ضامن ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے اور اطمینان اور سکون سے زندگی بسر کرنے کے لیے جو کچھ میسر ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان قناعت پسندی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ حرص و ہوس اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ بیجا تمناؤں کے نتیجے میں مزید کی جستجو اور زیادہ کی طلب میں اپنے آپ کو ہلکان کرتا رہتا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ دنیوی مال و اسباب کی کثرت کے فخر نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخدا میں تم پر فقر و ناداری کے آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ کشادہ کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اسے بہت زیادہ چاہنے لگو جیسا کہ انہوں نے بہت زیادہ چاہا تھا، اور پھر وہ تمہیں برباد کر دے جیسا کہ اس نے انہیں برباد کیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم ان اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر بے شمار مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاشرے میں بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی اور ڈپریشن کی بڑی وجہ مزید کی طلب، بے جا تمنائیں اور خواہشات ہیں۔ قناعت اور سادہ طرز زندگی ترک کر کے ہم اپنی دینی، اخلاقی اور اعلیٰ تہذیبی اقدار سے دور ہو چکے ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی، خود انحصاری اور قناعت پسندی دراصل اسلامی طرز زندگی کے وہ امتیازات ہیں جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں۔ دور حاضر کے اتباع اور جدید سائنس بھی اس کی معترف ہے کہ آج دنیا میں بے سکونی، بے اطمینانی، متعدد بیماریوں، ذہنی اور نفسیاتی پریشانیوں
اور روز افزوں بڑھتے امراض کا سبب دنیوی معلومات، منصب و اقتدار، بیجا خواہشات اور معلومات میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی وہ دوڑ اور مقابلہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو کر درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے۔ تہذیبی اقدار اور اخلاقی قدروں کے زوال کی بڑی وجہ بھی قناعت پسندی اور سادہ طرز زندگی سے گریز ہے۔ حالانکہ جھوٹی آرزوئیں اور بیجا تمنائیں انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں۔ خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل میں مصروف عمل رہنا اور ہمہ وقت آسائشات زندگی اور دنیوی مال و اسباب کی جد و جہد ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مال و دولت کی کثرت، وسائل حیات کی فراوانی اور تمام تر مادی آسائشوں کے باوجود امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے عوام حقیقی سکون اور ذہنی اطمینان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے ہوں یا بوڑھے، مرد ہوں یا خواتین، اطمینان و سکون اور مسرت کا سچا احساس کسی کو بھی میسر نہیں۔ بالفاظ دیگر مشینی طرز زندگی، مادی آسائشوں کے حصول اور دنیوی معلومات کی دوڑ دھوپ میں مصروف وہاں کے انسان کے اندر کا سکون و قرار تو لٹ ہی چکا ہے، باہر کی دنیا میں بھی اندھیروں کی یلغار بڑھ رہی ہے۔ خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی دنیا کے آباد اور خوشحال ممالک سے ایک بے حد اداس نسل نے جنم لیا ہے، جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن عرف عام میں یہ دھتکاری ہوئی، ٹکرائی ہوئی نسل کہلاتی ہے، جس نے مادیت اور دنیاوی آسائشوں کو اپنا فلسفہ زندگی بنایا، تمام اخلاقی اور تہذیبی اصولوں، اعلیٰ انسانی قدروں کا مذاق اڑایا، پھر ان کی سوچ اور طور طریقے دنیا کے تمام بڑے شہروں میں پھیل گئے۔ خودکشیوں کا تناسب اور نفسیاتی امراض کا گوشوارہ بھی اس وقت اس طرف تک ثقافت و تمدن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ معیار زندگی بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں انسان کا اطمینان قلب مسلسل غروبہ انحطاط ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مختلف ممالک کی شرح خودکشی کے جو گوشوارے شائع کیے ہیں، ان کے مطابق مغربی جرمنی، آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، ہنگری، سویڈن، سوئٹزرلینڈ ان ممالک میں سر فہرست ہیں۔ یاد رہے، ان 8 ممالک میں مردوں کی موت کی تیسری بڑی وجہ خودکشی ہے۔ اگر آج کا انسان مادی آسائشوں اور دنیوی لحاظ سے ترقی کی معراج پر ہونے کے باوجود بھی تہی دست، پریشان، بے اطمینانی، شدید ذہنی و نفسیاتی دباؤ کا شکار اور بے سکون نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ فطرت سے بغاوت، اللہ کے احکامات سے دوری اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف ہی ہے۔ اور اس حوالے سے قناعت پسندی اور سادہ طرز زندگی پر عمل ہی در حقیقت فلاح انسانیت کی یقینی ضمانت اور دین و دنیا میں حقیقی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔